السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ میں نے آپ سے ولاگ شیئر کیا تھا، میری سسٹر ان لا گئی تھی عمرے پہ تو وہ واپس آئی تھیں، تو ابھی میں آپ سے چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں جو کہ انہوں نے بتائیں اور جو بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے عورتیں لڑکیاں اکیلے نہیں جا سکتی تھی، لیکن اب یہ پالیسی آ گئی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو میری سسٹر ان لا گئی تھی الحرمین گروپ کے ساتھ، جن کا تھا 3 لیکس تک ان کا پیکج تھا، اور اس میں جو ہے کھانا پینا ہوٹل وغیرہ سب تھا، اور ٹرانسپورٹ بھی اس میں ہی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سیکیور اور عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر آپ جانا چاہیں تو یہ ہاں ریکمینڈڈ ہے، بہت اچھا ہے لیڈیز کے لیے، لڑکیوں کے لیے بالکل گھر جیسا ماحول ہے اور سیف اینڈ سیکیور ہے۔ جنت البقیع اور روضہ رسول بھی ان کے ہوٹل کے بالکل پاس تھے، تو ان کا ویو بھی نظر آ رہا تھا اوپر سے، تو وہ جب چاہیں آپ عبادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو آپ کی جو پہلی نظر ہے وہ کعبہ پہ پڑے۔ آپ جائیں گے تو باب الاسلام گیٹ سے انٹر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نظریں جھکا کے جانی چاہیے تاکہ آپ کی پہلی نظر جب کعبہ پہ پڑے تو آپ جو دعا مانگیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نظریں جھکا کے جائیں تاکہ آپ کی پہلی نظر پڑتے ہی آپ اپنی دعا مانگ سکیں۔ جلدی جلدی آ جائے۔ یہ جو سامنے یہ آتا جو ہے یہ شہداء احد کا آتا ہے، اور یہ جو آتا ہے نا یہ شہداء احد دفن ہے اس میں، یہ جو بڑا والا ہے، اور آگے جو ہے نا 2 قبریں نظر آ رہی ہیں۔ تو جو اس طرف والی ہے سیدھے ہاتھ والی وہ حضرت حمزہ کی ہے، اور دوسری جو ہے وہ سید بن عمیر کی، جو رسول اکرم کے ہم شکل تھے جن کی شادی۔ آپ جب بھی جائیں تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کو وقت دیں۔ آپ جتنی اس وقت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس میں آپ جتنا بھی اس کا فائدہ اٹھائیں کم ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور خیر شاپنگ واپنگ کو کم ٹائم دیں، لیکن جانا تو پڑتا ہے۔ اچھا، آب زمزم زیادہ سے زیادہ پئیں، اس میں شفا ہوتی ہے۔ اور میری سسٹر ان لا بتاتی ہیں کہ ہم تو لے آتے تھے ساتھ روم میں، اور پھر سارا ٹائم کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آب زمزم پئیں۔ ان کا یہ ٹرپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا۔ ہم بھی جانا چاہ رہے تھے، لیکن میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو میں بھی نہیں جا پائی۔ مجھے تھا کہ اگر میں جاؤں تو میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اور بچوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو بچے اس طرح سے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو اب یہ ہے کہ بچے تھوڑے بڑے ہوں۔ بار سے بیر غرس کہا جاتا ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، اور غرس جگہ کا نام ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پیغمبر نے اپنے بھائی اس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پانی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور اس کا پانی بہت شفا والا پانی ہے۔ تو آپ جو ہیں اس کا پانی اپنے ساتھ ہوٹل لے جا سکتے ہیں اور اپنے گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پانی میں بے حد شفا ہے۔ اب بات کی جائے ریاض الجنہ کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور یہ پرمٹ آپ کو 1 مہینہ پہلے اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے نسک نام کی ایک ایپ ہوتی ہے، وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اس میں اپنا ویزا، پاسپورٹ، ساری ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ٹائمنگز کہا جاتا ہے کہ سلیکٹ کریں، تو ٹائمنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو گرے باکس دیا جاتا ہے وہ ناٹ اویلیبل ہوتا ہے، اور جو ریڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم کراؤڈڈ ہے، اور جو گرین ہے تو وہ ٹائم کم کراؤڈڈ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کم کراؤڈ والا ٹائم لیں، اور کوشش کیا کریں ٹائم سے پہلے چلے جائیں۔ ٹائم سے پہلے جائیں گے تو آپ کو موقع مل جائے گا، اور اکثر یہ وداؤٹ پرمٹ بھی جانے دیتے ہیں، اور پرمٹ والوں کو بھی نہیں جانے دیتے۔ خیر یہ 5 دن وہاں رکے، اور چھٹے دن یہ عمرے کے لیے نکلے تھے۔
مکہ کی طرف گئے عمرے کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ الملتزم نام کے ہوٹل میں رکے، جو کہ بتا رہے تھے یہ کہ بہت اچھا تھا ہر لحاظ سے۔ تو ان کا یہ تھا کہ الحرمین والوں کی ارینجمنٹ بہت اچھی تھی، اور اس طرح سے تھا کہ کوئی ایشو نہیں تھا، اور بالکل فیملی والا ماحول تھا۔ یہ سارا حرم کے باہر کے مناظر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسجد قباء اور دوسری کچھ فیمس مسجدیں ہیں، جس میں کہ بی بی سیدہ معجزہ ہاؤس بھی ہے، اور مقام حضر بھی ہے، اور اس کے علاوہ شاقہ احد ہے۔ یہ تمام فیمس جگہیں ہیں جن کی پکچرز میں نے اب یہاں پہ ڈال دی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں کا، جہاں آپ کو وہ جن جن جگہوں کا وزٹ کراتے ہیں۔ مسجد خندق بھی ہے، اور اس کے علاوہ مسجد جمعہ بھی ہے۔ یہ ان ساری پلیسز پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں کا وزٹ کراتے ہیں۔ عمرے کے علاوہ عمرہ آپ چاہیں ایک کریں یا چاہیں دو کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینس آ جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ماننا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ آپ ایک عمرہ کر سکتے ہیں اپنا، اور دوسرا کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ 2 عمرے کریں، 3 کریں، وہ اپنے لیے ہی کر سکتے ہیں۔ تو وہ خیر الگ ہے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے۔ تو یہ عمرے کے لیے نکلے تھے یہاں سے، انہوں نے ایک عمرہ کیا، پھر یہ دوسرا عمرہ کرنے گئے، جو ان کو بتایا گیا کہ دوسرا عمرہ آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر سب کے نام لیے جن جن کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کا ثواب ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ یہ کلاک ٹاور ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت مناظر ہیں، بہت ہی پرسکون جگہ ہیں، جن کے لیے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے جائے۔ بس باقی یہ تو نصیبوں کی بات ہے، میں بھی کہتی ہوں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے نصیب میں جب ہوگا تو جو ٹائم لکھا ہوا ہوگا، اللہ میاں مجھے اس ٹائم پہ وہاں پہنچا دیں گے، اور مجھے یہ خوش نصیبی میری ہوگی کہ میں اس جگہ جاؤں گی، یہاں کی سعادت حاصل کروں گی۔ باقی آپ کی سوچ پہ نہیں ہوتا، آپ کے نصیب میں جب ہوتا ہے آپ چلے جاتے ہو۔ یہ آب زمزم کی سبیل ہے، تو یہاں پہ بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں جن میں کہ آب زمزم بھر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ جتنا چاہیں اپنی مرضی سے آب زمزم لے جا سکتے ہیں، اور آپ یہاں بھی پی سکتے ہیں، اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ حرم کے باہر کا جو ہے کچھ ایریا ہے۔ اس کے پاس ہی ایک شاپنگ مال تھا، اور شاپنگ مال میں یہ ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، مہنگائی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کافی مہنگا پڑ گیا تھا، اور آپ کو جو ہوٹل کے نیچے چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں ان میں پھر بھی چیزیں صحیح پڑ جاتی ہیں، لیکن شاپنگ مال میں چیزیں کافی مہنگی ہیں۔ اور آب زمزم کی بات کریں تو آب زمزم 8 ریال کی آپ کو ایک بوٹل پڑتی ہے، جو کہ آپ ایک پاسپورٹ پہ ایک ہی لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ اور باقی آپ بیگ لے کے، پلاسٹک بیگز وہاں بڑے بڑے ملتے ہیں، ان کو فل کر کے اپنے لگیج میں رکھ سکتے ہیں، وہ الگ ہے۔ باقی جو رہی بات شاپنگ کی کہ جو جو چیزیں انہوں نے وہاں سے لی میری سسٹر ان لاء نے، تو وہ میں الگ سے ایک ولاگ بناؤں گی، اس میں آپ سے ساری ان کی پرائس شیئر کروں گی کہ انہوں نے کیا کیا لیا اور اس کی کیا کیا پرائس تھی۔ پرائسز بہت ہائی تھیں، لیکن مہنگائی ویسے بھی اتنی ہو گئی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو وہ میں الگ ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اچھا آپ یہاں جائیں اور دیکھنا چاہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وہاں کا بہت فیمس ہے، یہاں کا چکر بھی آپ ضرور لگائیے گا۔ پھر انہوں نے طواف خانہ کعبہ کیا، یہ طواف کے مناظر ہیں۔ پھر یہ صفا مروہ گئے سعی کے لیے۔ اوورآل ماشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اچھا اور مزے کا ٹرپ رہا، اور آپ بھی ضرور جائیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی دیں کہ ہم بھی جائیں اس جگہ اور یہاں کی زیارت کریں۔
یہ ہے کہ آپ جب جائیں تو کوشش کریں فجر کے ٹائم جایا کریں، اور اس ٹائم پہ موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ مارچ میں گئی تھی میری سسٹر ان لا، تب موسم بہت ٹھنڈا تھا، اور دوسرا یہ کہ کراؤڈ بھی کم ہوتا ہے، تو آپ عبادت بھی بہت اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ ریاض الجنہ جائیں تو کوشش کریں ٹائم سے پہلے جائیں، اور کم کراؤڈ والے ٹائم پہ جائیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے وہاں سے لی تھی، ان کی چھوٹی سی یہاں پہ میں کلپ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ہی پیاری پیاری سی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں انہوں نے وہاں سے لی تھی سب کے لیے۔ اچھا، ایک بات اور میں بتانا بھول گئی، پرمٹ جن کے پاس ہوتا ہے ان کو 37 نمبر کے گیٹ سے انٹر ہونے دیتے ہیں، اور جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا وہ 32 نمبر کے گیٹ سے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فجر اور عشاء کے بعد جو ہے عورتوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ریاض الجنہ میں، اور یہ بہت نصیب کی بات ہے جو جا پائے وہاں تک۔ یہ جبل رحمت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ان کا جو ہے یہ اینڈ ہو گیا تھا، واپسی ہو گئی تھی، یہ جدہ ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں سے پھر انہوں نے کنیکٹڈ فلائٹ لی دبئی کے لیے، اور پھر یہ الحمدللہ یہ خیر خیریت سے اپنا 12 days کا عمرہ پورا کر کے واپس آ گئی تھیں۔ تو بس میں یہ آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کروں گی۔ آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمرے کی سعادت دیں، اور ہمیں بھی۔ اچھا، جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں 800 روپے کی چائے ملی جی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں مہنگائی کے۔ چائے کا کپ 800 کا تھا، خیر وہ تو مذاق ہے، مذاق نہیں سیریس تھا، لیکن ایسا ہی ہے۔ تو بس اب ہم اپنا یہ ولاگ یہیں پہ اینڈ کریں گے، اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو بہت پیار دکھائیے گا، ویڈیو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔